اللہ کی قدرت کے عجیب کرشمے ہیں کہ بعض دفعہ نبیوں کا ساتھ ملنے والوں کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا، اور کئی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ کافروں کے گھروں میں رہ کے بھی ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس میں انبیاء کی صحبت کا اثر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بارش میں جب نرم ہموار زمین پر پڑتی ہے تو وہاں فصلیں اگ جاتی ہیں، لیکن اگر یہاں بارش گندگی والی جگہ پر پڑ جائے تو وہاں کیچڑ بن جاتا ہے۔ اس میں بارش کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ تو سب کے لیے ہی برستی ہے۔ آج کی ویڈیو میں 4 عورتوں کا قصہ سنانے والے ہیں، جن میں سے 2 تو نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود جہنم میں گئیں، اور 2 عورتیں کافر بادشاہوں کی بیویاں ہونے پر بھی جنتی ہو گئیں۔ پہلی عورت جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ ہے۔ واحلہ حضرت نوح کے ساتھ برسوں رہی، مگر بدنصیبی یہ کہ اس کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ واحلہ حضرت نوح کے خلاف مہم چلاتی تھی اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی۔ وہ حضرت نوح کو اکثر مجنوں اور پاگل کہہ کے پکارتی تھی، اور لوگوں میں بھی یہی مشہور کرتی تھی کہ میرا شوہر پاگل ہے۔ نعوذ باللہ، اس عورت کے انجام یہ ہوا کہ طوفان نوح میں یہ غرق ہوئی۔ واحلہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا۔ روایت میں ہے کہ واحلہ اور کنعان دونوں ہی کشتی میں سوار نہ ہوئے، اور حضرت نوح کو مجنوں قرار دیتے ہوئے کہ کوئی سیلاب نہیں آئے گا، اسی وجہ سے یہ دونوں طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ دوسری عورت جس کا ذکر کرنا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ ہے۔ یہ ایسی بدنصیب تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی خبریں اپنی قوم کو دیتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی خبریں اپنی قوم کو دیتی تھی۔ قوم لوط کے مرد مردوں کے ساتھ ہم بستی کے شوقین تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے اپنے شوہر سے خیانت کی۔ وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے گھر آنے والے خوبصورت لڑکوں کا اپنی قوم کے بداعمال لوگوں کو بتا دیا تھا کہ وہ آ جائیں اور ان کے ساتھ بھی بد فعلی کر لیں۔ جب قوم لوط پر پتھروں کا عذاب آیا تو وائلہ بھی حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر مومنوں کے ساتھ بستی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ حضرت لوط نے حکم فرمایا تھا کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر بستی کی طرف آنے والا عذاب کو نہیں دیکھے گا، لیکن وائلہ جو کہ منافق تھی، اس نے نہ صرف بستی کی طرف مڑ کر دیکھا بلکہ جب بستی الٹ پلٹ رہی تھی تو چلانے لگی، ہائے میری قوم! جیسے ہی یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے تو اللہ کا عذاب کا ایک پتھر وائلہ کو بھی لگا اور وہ وہیں پر ہی ہلاک ہو گئی۔ یہ تو تھی 2 نبیوں کی کافر بیویوں کا حال، اب ذرا 2 مومن عورتوں کا حال بھی سن لیں۔ آسیہ یہ فرعون کی زوجہ تھی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا۔ فرعون نے حضرت آسیہ سے زبردستی شادی کی تھی کہ اگر شادی مجھ سے نہ کی تو میں تمہارے ماں باپ کو قتل کروا دوں گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو ان کے دل میں بھی ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا اور چمیخا کر دیا، یعنی 4 گھونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا۔ تو ایک دفعہ خود کو اس جگہ پر محسوس کر کے دیکھیں۔ اللہ اکبر! تنہا عورت اور ظالم بادشاہ کا محل، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں، گرم ریت پر زمین پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی ایمان پرعزم الاستقلال جیسا تھا۔ ان مصائب الشرائط کے باوجود آپ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ آپ اللہ سے جنت کی دعائیں مانگتے رہیں۔
اور اسی حالت آپ کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل بھی ہو گئیں۔ اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔ اب چوتھی خاتون حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا یہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ اسلام کے شکم سے بغیر والد کے پیدا ہوئے، چنانچہ ان کی قوم نے ان سے بدگمانی کی اور ان کو بڑی تکلیفیں پہنچیں۔ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ خالق کائنات کے حکم سے فرشتے نے ان میں روح پھونک دی، جس سے وہ بغیر کسی جسمانی ملاپ کے حاملہ ہو گئیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ چنانچہ آپ پر تہمت باندھی گئی اور گلی گلی آپ کو پریشان کیا جاتا رہا کہ آپ کے ناجائز تعلقات تھے، نعوذ باللہ، مگر وہ صابر و شاکر رہیں اور اتنے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چار خواتین کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ تحریم میں فرمایا، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالحہ بندوں کے نکاح میں تھیں۔ پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا، جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا، جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے ان میں اپنی طرف کی طرح روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اس عجیب و غریب واقعے کو سن کر کیا سیکھنے کو ملا؟ واہلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم میں داخل ہوئیں اور فرعون جیسی کافر کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئی۔ اور حضرت مریم علیہ السلام حق ظاہر ہو جانے کے بعد جتنے بھی مظالم آپ پر کیے اس پر وہ ثابت قدم رہی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر بھی عطا فرمائے، اس کی قدر بھی نصیب فرمائے، اور اگر کبھی کوئی مشکل آ جائے تو اس پر ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی نسبت پر ناز ضرور ہونا چاہیے لیکن غرور کبھی نہ ہو، بلکہ ہمیں تو ہر وقت اپنے اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمارا مان اس دنیا میں قائم رکھے اور بروز قیامت بھی ہم ایمان کی حالت میں اٹھائے جائیں اور ہم سب کو شفاعت رسول نصیب ہو، آمین۔